بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات لازمی کے مضمون کے ساتھ فرسٹ ایئر کی کلاسز کے اندر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے محبت الہی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مومنین کے دلوں کے اندر کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے دل کے اندر، کائنات کے اندر سب سے زیادہ کسی کی محبت اگر اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اس کی محبت انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہو۔ تو اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن سے ہم نے دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت الہی کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے جو جو احکامات قرآن حکیم کے اندر ہمیں عطا کیے ہیں، ان تمام احکامات کے اوپر اپنی زندگی کے اوپر عمل کیا جائے، اپنی زندگی کے اندر اسلام پورے کو نافذ کیا جائے۔ حال کے کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ ایک چیز پکڑ لی دوسری کو چھوڑ دیا، اس طرح نہیں ہے۔ تمام کے تمام حقوق اللہ، تمام کے تمام حقوق العباد، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا ہے۔ دوسرا، خوف الہی، کہ اللہ رب العزت کا دل کے اندر خوف ہونا چاہیے۔ حال کے کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس سے ڈرنے کا حق ادا کرو۔ ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خشیت الہی کتنی ضروری ہے۔ حال کے کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے، تمہارے سارے عملوں کو جانتا ہے۔ توکل اور بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے تو وہ اس کو کافی ہے۔ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ بھروسہ، توکل اللہ رب العزت کے اوپر ہونا چاہیے زندگی کے سارے معاملات کے اندر۔ جس طرح آج کل کورونا کی وبا ہے، تو کورونا کی وبا کے اندر بھی آپ کا توکل اللہ پر ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو موت دے گا، جس کو اللہ چاہے گا اس کو کورونا وائرس لگے گا، ہر کسی کو نہیں لگ سکتا۔ اس لیے اس سے زیادہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، رزق کے معاملے میں، اپنے معاملات زندگی کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں بھروسہ آپ کے خدا پر پختہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ توکل پورا رکھتے ہیں اس کے اوپر، اگر آپ اپنے رب کی ذات سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، دیکھیں قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت جلال کے اندر ہوگا، تو اللہ رب العزت کے سامنے ایک پیالہ لایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جب اس پیالے کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس پیالے میں کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پیالے میں میری امت کے اللہ کے خوف کے ساتھ بہائے ہوئے آنسو ہوں گے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے
تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ محبت کی جائے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلے تو وہی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی بھی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب اعلان کر دیں، آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات کے اندر حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے تو رسول کی اتباع کی جائے گی، اس کے رستے کے اوپر چلا جائے گا، وہ جو احکامات دیتے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، ان کی گفتار کو، ان کے کردار کو، ان کے معاملات زندگی کو، ہر ایک چیز کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ زندگی کا مقصد۔ اس کے بعد درود و سلام، حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ ہر وقت ان کو یاد کریں، آپ کی زبان کے اوپر ہر وقت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، درود و سلام ہو۔ اور اس کا بھی فائدہ انسان کو یہ ہے کہ جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے جنت کے اندر بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی شفاعت کریں گے جو کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے حشر کے میدان کے اندر، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بندہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، جو بندہ کثرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خواب کے اندر اپنی زیارت سے مستفیض فرماتے ہیں۔ آزما کے دیکھیے گا، کثرت سے درود و سلام پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ضرور ہوگی۔ اس کے بعد اگلا جو حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی آل کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کہ میں تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آیا ہوں۔ تم 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ایک خدا کے سامنے لا کے تمہیں جھکانا سکھایا میں نے۔ تمہارے اوپر کتنے لطف و کرم کیے ہیں، صرف ایک چیز، اسألکم، تم سے سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرب والوں، میرے قریب والے، میرے اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، خذوا مروا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور ان کی اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ محبت جز ہے، ایمان کا جز ہے اہل بیت طاہر کے ساتھ محبت۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی جائے کیونکہ ان کا تعلق حضور کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر جو کی ایک مٹھی صدقہ خیرات کریں اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو پھر بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے دکھائی ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی محبت حضور ہی کے ساتھ محبت ہے۔ علماء ربانیین
جو آپ کو دین کی طرف بتاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی عالم آپ کو اللہ کی بات بتائے گا, رسول کی بات بتائے گا, اہل بیت کی بات بتائے گا, صحابہ کرام کی بات بتائے گا, تو یہ باتیں جب بتاتے ہیں ہمیں علماء بتاتے ہیں, تو ان کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. عزیز طلبہ, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں گے, اس کو لکھیں گے بھی. یہ سارا مٹیریل جو آج کے لیکچر کے اندر میں نے بولا بک کے اندر موجود نہیں ہے, تو آپ لیکچر کو سن کر اس کو لکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.